السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں ہوں فصیحہ نور، نور سے سیکھو چینل سے. آئی ایم فصیحہ نور فرام نور سے سیکھو چینل. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 10 محرم الحرم کی آج 10 محرم الحرم کی تاریخ ہے، جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہاں کے نور ہیں، خاتم النبیین ہیں، دونوں جہاں کے عالم ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے دل کے سہارے ہیں، ان کے پیارے نواسے، ان کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی شہادت کا دن ہے. 10 محرم کو ان کی شہادت ہوئی تھی. 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو دیکھا جائے تو ہمارے جو اسلامی سال ہے اس کا اختتام بھی قربانیوں سے ہی ہوتا ہے. اور وہ شروع بھی قربانیوں سے ہی ہوتا ہے. یہ اسٹارٹ فرام دیٹ اور وہ ختم بھی قربانیوں سے ہی ہوتا ہے. اینڈ وہ شروع بھی قربانی سے ہی ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی سے ہوتا ہے. اس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے جو ہمارا نیا سال ہے. تو جیسا کہ دیکھا جائے کہ ذی الحج کا جو اب 10 تاریخ ہے، ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ ہے، اس دن ابراہیم علیہ السلام کا ایک خواب آیا تھا. ان کو ایک خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو، اللہ کہہ رہا تھا اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. ڈیتھ یور سن ان مائی، میری راہ میں قربان کر دو اپنے بیٹے کو. ٹھیک ہے، ان کو یہ ڈریم آیا تھا. ہی ہیڈ اے ڈریم ڈیٹ کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو. اللہ کہہ رہے تھے، اللہ عز و جل ان کو کہہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے لیے، اللہ کا آرڈر کو فالو کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے. جب وہ گئے قربان کرنے تو اب انہوں نے وہاں پہ چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے لگے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ ایک دمبا بھیجا گیا. تو اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہیں چل سکی. تب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے نواسے کی گردن پہ کس طرح سے کھنجر یا کچھ چل سکتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر نہیں چلا تو حضرت حسین کی گردن پر کس طرح سے چل سکتا ہے؟ جو ہمارے پیارے نبی ہیں، سب سے پیارے نبی ہیں، جنہوں نے ہمارے دین کو بچایا، شہادت، ان کے گلے پہ کس طرح سے، ان کی گردن پہ کس طرح سے چل سکتی ہے؟ ان کی گردن پہ نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کربلا میں کس طرح سے جنگ ہوئی، کس طرح سے کربلا کے میدان میں پہنچا گیا. تو اب ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے. He get out from the mosque. وہ تشریف باہر لائے تو ان کو یہ خبر ملی. He had a news. ان کو یہ خبر ملی کہ جو یزید ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو حضرت امام حسین وہاں جاتے ہیں تو جو یزید ہوتے ہیں وہ حضرت امام حسین کو بھی کہتے ہیں تم بھی آؤ اور آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. لیکن جو حضرت امام حسین کہتے ہیں نہیں، میں یہ ہاتھ کسی فاسق، فاجر یا کسی شرابی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا. یہ اپنا ہاتھ کسی فاجر، شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا. یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ میرے پیارے نبی، پیارے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رہا ہے. تو کیا یہ میں ہاتھ ایک شرابی، فاجر یا فاسق کے ہاتھ میں کس طرح سے دے سکتا ہوں؟ اور انہوں نے لوگوں کو بھی کہا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے. تو یزید نے آگے سے کہا اگر تم بیعت نہیں کرو گے میری تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آگے سے حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں. جو یزید تھا اس نے کہا میرے ساتھ جنگ لڑو، اگر تم میرے سامنے بیعت نہیں کرو گے، میری بیعت نہیں کرو گے، میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو
میرے سامنے جو ہے وہ میرے سامنے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اب جو امام حسین تھے ان کے ساتھ بدتر لوگوں کا قافلہ تھا. ٹھیک ہے، تو پہلے وہ مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچے. تو اس کے بعد وہ لوگ مدینہ منورہ سے ایک کوفہ پہنچے، پھر کوفہ سے وہ لوگ کربلا کے میدان میں پہنچے. ٹھیک ہے، جس دن وہ پہنچے تھے اس دن 3 محرم تھا. اس دن انہوں نے جنگ کی تیاریاں کی، خیمے لگائے، انہوں نے تیاریاں کی جنگ کی. لیکن جو امام حسین تھے انہوں نے جا کے یزید سے ایک اور دفعہ بات کی. اس یزید کو کہا کہ ایسا کرو، ہم لڑائی وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں، تم بھی اللہ کو مان لو، تم بھی رسول کو مان لو. لیکن جو یزید تھا اس نے آگے سے کہا نہیں، تم میری بیعت کرو گے، تم میرے سامنے سجدہ کرو گے. تو آگے سے امام حسین نے کہا جو میرا سر ہے یہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، کٹ جائے گا لیکن یہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، سر تن سے جدا ہو جائے گا لیکن کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، سجدہ نہیں کرے گا. اگر سجدہ کرے گا تو صرف اپنے رب کے سامنے کرے گا، صرف اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کرے گا. تو پھر اب 7 محرم کو کافروں نے پانی کو بھی بند کر دیا، پانی بھی نہیں پینے دیا ان لوگوں کو، پانی کو بھی بند کر دیا، پانی بھی نہیں پینے دیا. ٹھیک ہے، اور اب جو بچے تھے ان کو اتنی پیاس لگی تھی، بی بی سکینہ کو بہت زیادہ تیز پیاس لگی تھی. تو انہوں نے اپنے بھائی غازی عباس سے کہا کہ مجھے جا کے تھوڑا سا پانی لا دو. وہاں پہ ایک دریا بھی تھا، بڑا سا ایک دریا بھی تھا، اس دریا کا نام تھا فرات. ٹھیک ہے، تو سکینہ بی بی نے کہا جا کے مجھے وہاں سے تھوڑا سا پانی لا دو. تو جو غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ پانی لینے گئے، انہوں نے پانی لے بھی لیا. لیکن جب وہ واپس آنے لگے جو کافر تھے انہوں نے دیکھ لیا، ان کو غازی عباس کو دیکھ لیا، اور جس ہاتھ میں انہوں نے مٹکا پکڑا تھا، پانی پکڑا تھا، پانی کس کے اندر تھا، انہوں نے اس کا بولا ہاتھ کاٹ دیا پہلے. ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں انہوں نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہوں نے بولے بازو بھی ان کی کاٹ دی. تو اس طرح سے اس دن 8 محرم تھا. اب ٹھیک ہے، تو 8 محرم والے دن حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. ٹھیک ہے، تو اب جو حضرت امام حسین ہے وہ سب کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. یزید نے دیکھا وہ تو سب کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی غازی عباس اپنے بھائی مولا غازی عباس کی اٹھاتے ہیں، کبھی آن و محمد کی اٹھاتے ہیں لاش، اور کبھی وہ اپنے بیٹے چھوٹے علی اصغر جس کی پیاس کو تیر سے بجھایا گیا، 3 تیروں سے بجھایا گیا. ٹھیک ہے، کبھی ان کی لاش اٹھاتے ہیں. تو یزید نے دیکھا اور یزید نے کہا یہ تو ایسے ہار نہیں مانے گا، یہ تو ہار مان ہی نہیں رہا. وہ 4 دن کے پیاسے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 دن کے پیاسے تھے. اگر وہ چاہتے جو دریائے فرات تھا اس کو اشارہ کرتے تو جو دریا تھا وہ ان کے پاس چل کر آ سکتا تھا، اگر وہ کرنا چاہتے اس طرح. لیکن انہوں نے چاہا ہی نہیں پانی کو. اگر وہ چاہتے وہ اشارہ کرتے، جو دریا تھا وہ پورا ان کی طرف آ سکتا تھا. the river comes but he don't do that. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے نماز پڑھی، پھر آگے سے عصر کی نماز ہوئی، پھر عصر کی نماز ہوئی. وہاں پہ تو پانی تو دے نہیں رہے تھے لوگ، کافر تو پانی دے ہی نہیں رہے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ اتنی گرمی تھی، اتنی گرمی سی، صحرا سے زیادہ گرمی تھی. جو ریت تھی اگر ہم اس کے اوپر پاؤں رکھیں نا تو ہمارا پاؤں جل جائے گا، لیکن انہوں نے ریت سے وضو کیا، ریت سے وضو کر نماز پڑھی. پانی نہیں ملا ان کو لیکن انہوں نے ریت سے وضو کیا، لیکن انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. انہوں نے وضو ریت سے کیا اور اپنے رب کے سامنے سجدہ کیا، نماز پڑھے تھے. تو وہ سجدے میں گئے، انہوں کافروں نے دیکھا تو آ کے وہیں سے انہوں نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، کیونکہ حضرت حسین ہار تو مان نہیں رہے تھے. تو کافروں نے کہا یہی موقع ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں. انہوں نے پھر ان کا سر تن سے جدا کر دیا. تو پھر ان کا سر لٹکایا گیا،
لیکن ان کے لب پر پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی. وہ پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. He is reading of قرآن پاک. He doesn't stop to that. وہ نہیں رکے, وہ قرآن پاک کی تب بھی تلاوت کر رہے تھے. تو ہمیں اس لیے سبق ملتا ہے کہ ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. ہمیں نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. ہم بھی چاہے مٹی سے وضو کر کے نماز پڑھیں, لیکن ہمیں نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہی کرنی ہے, جس طرح سے امام حسین نے کیا دین کو بچانے کے لیے, امام کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے, دین کو زندہ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح سے بہانے نکال لیتے ہیں. نہیں آج تو پانی بہت ٹھنڈا ہے, مجھے بہت سردی لگتی ہے, پانی بہت ٹھنڈا ہے, نہیں میرے سر میں درد ہو رہی ہے, میں کل نماز پڑھوں گا, کل کر لوں گا. اسی طرح سے ہم بھی نماز کے لیے ہم اس طرح سے نکالتے ہیں, بہانے نکالتے ہیں. ہمیں بھی اس لیے نماز پڑھنی چاہیے, ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہنی چاہیے. وی پریئر دا نماز, وی پریئر اینڈ وی شوڈ ڈو دا تلاوت آف قرآن پاک. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی, اس کو لائک کریں, سبسکرائب کرو, شیئر کرنا نہ بھولیں. اور آپ نے بھی اب نماز پڑھنی ہے, جس طرح سے امام حسین نے ہمارے دین کو بچایا, ہمیں بھی اپنے دین کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. یا حسین زندہ باد.